الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تلاوت قرآن کریم کے جو بنیادی اصول ہیں، اگر ہم ان کو سیکھ جائیں اور بڑی آسانی کے ساتھ ہم یہ 20 اصول سیکھ بھی سکتے ہیں تو ہم کافی حد تک اس قابل ہو جائیں گے کہ قرآن کریم کی درست تلفظ کے ساتھ اچھی ادائیگی کے ساتھ تلاوت کر سکیں۔ یہ ایک مسلمان کے طور پہ ہماری بنیادی ذمہ داری بھی ہے۔ اسی تسلسل میں یہ 5ویں قسط ہے جس میں انشاءاللہ الرحمن ہم باقی اصول بیان کریں گے۔ ان 20 اصولوں میں سے 12واں اصول یہ ہے، نون تنوین، نون مشدد اور میم مشدد پر غنہ کیا جائے گا۔ غنہ کا مطلب ہے کہ ہم اپنی آواز کو تھوڑا سا ناک کے اندر لے جا کے دبا کر پڑھیں گے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور دوسری جگہ ارشاد باری تعالی ہے، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ اس مثال کے اندر جو لفظ حب ہے اس کے آخر میں چونکہ تنوین ہے، یعنی کہ 2 زبر ہیں، تنوین کہا جاتا ہے 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش کو، تو یہاں پہ 2 زبر ہے، اس لیے اس کے آخر میں جو تنوین ہے اس کو ہم غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، حبن، اس طرح ناک کے اندر تھوڑا سا دبا کر اسے پڑھا جائے گا۔ اور اسی طرح جو لفظ جمع ہے اس میں میم مشدد ہے، تو میم مشدد بھی غنہ کے ساتھ پڑھی جائے گی، جبکہ پہلی مثال کے اندر ہم نے دیکھا ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہاں پہ ان یہ جو لفظ ہے اس میں نون مشدد ہے، اس وجہ سے یہاں پہ ہم غنہ کریں گے۔ 13واں اصول اصول اقلاب ہے، یعنی کہ بدل دینا۔ اقلاب کا مطلب ہے بدل دینا، اور یہ دراصل نون کو میم کی آواز کے ساتھ پڑھنے کو اقلاب کہا جاتا ہے۔ نون ساکن یا نون تنوین، نون تنوین میں بھی بنیادی طور پہ نون ساکن کی آواز ہی ہوتی ہے، تو یہ دونوں جگہ جو ہیں یہاں پہ اگر بعد میں با آ جائے تو پھر ہم اس نون کو میم میں تبدیل کر کے پڑھیں گے، جیسا کہ ایک عام لفظ جو ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ سیٹ جس کے اوپر بیٹھ کے یا جس کے اوپر کھڑے ہو کے امام صاحب خطیب صاحب خطاب فرماتے ہیں، جسے ممبر کہا جاتا ہے، تو ممبر جو ہے اس کے ہجے، اس کے سپیلنگ کیا ہے، میم، نون، با اور را، یعنی اس میں میم کے بعد نون ہے لیکن ہم اسے منبر نہیں پڑھتے بلکہ ممبر پڑھتے ہیں، یعنی کہ اس نون کو بھی ہم میم میں تبدیل کر دیتے ہیں کیونکہ یہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد با آ رہی ہے۔ اس اصول کو اصول اقلاب کہا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے من بین یدیہ، اب اس میں من بینی، تو ہم جو من میں نون ہے اس کو میم میں تبدیل کر کے من بین یدیہ پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے یا یائے ساکن سے پہلے اگر زبر آ جائے تو ایسی صورت میں انہیں واو لین یا یائے لین کہا جاتا ہے۔ اس کو ہم نے نرمی سے پڑھنا ہوتا ہے اور اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے 1 الف کے برابر لمبا کر کے ہم نے پڑھنا ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، یہاں پہ یومئذ میں واو سے پہلے یا کے اوپر زبر ہے، یعنی واو سے پہلے زبر آ گئی ہے، لہذا یہ واو ساکن جو ہے اسے واو لین کہا جائے گا، اور اسے 1 الف کے برابر بڑھا کر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ ایک اور جگہ ارشاد ربانی ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یہاں پہ لفظ خیر جو ہے اس میں یائے ساکن سے پہلے زبر ہے، لہذا اس یا کو یائے لین کہا جائے گا اور اسے 1 الف کے برابر لمبا کر کے کھینچ کر پڑھیں گے۔ 15واں اصول بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بارے میں ہے، جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ نون تنوین بھی دراصل نون ساکن کی طرح ہے،
یعنی اس کی آواز نون ساکن والی ہے، تو ان دونوں کا ایک اور قاعدہ ہے جسے ادغام کہا جاتا ہے. یعنی اگر ان کے بعد یرملون، یہ لفظ یرملون میں جتنے بھی حروف ہیں، یا، را، میم، لام، واو اور نون، یرملون میں جتنے بھی حروف ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو پھر ہم یہاں پہ نون ساکن کو یا نون تنوین کو اگلے حرف میں مدغم کر کے، ملا کر، مکس کر کے پڑھیں گے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. یہاں پہ دیکھیے من، اس میں نون ساکن ہے اور اس کے بعد یا ہے جو کہ حروف یرملون میں سے ہے، تو یعنی یرملون کے جو حروف ہیں ان میں سے ہے، تو یہاں پہ یا اور نون کا آپس میں ادغام کیا جائے گا، دونوں کی آواز کو مکس کر کے پڑھا جائے گا. اسی طرح ایک اور جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں من لدن حکیم خبیر. اب اس میں من اور لدن، دیکھیے من میں نون ساکن ہے اور اس کے فوراً بعد جو لفظ لدن ہے وہ لام سے شروع ہو رہا ہے جو کہ حروف یرملون میں سے ایک حرف ہے، تو لہذا نون اور لام کی آواز کو مکس کر کے پڑھا جائے گا من لدن حکیم خبیر. آج کا ہمارا سبق یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.